بہت سے لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز شروع کی نا تہجد کی، تو وہ نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تہجد کی نماز میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے، تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، اس کی نیت کیسے کریں گے، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر سوالات آپ لوگوں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح اور آسان طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک A to Z مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ پرفیوم لور ہیں تو ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کیجیے گا، اگر ہماری بہنیں عبایا خریدنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ہماری ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں۔ سب سے پہلی بات کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اسی حدیث پاک سے لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے نا وہ تہجد کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور تہجد کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے خود اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ اور جو اس وقت دعا کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ تو تہجد کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے، اور کس وقت پڑھنی ہے، اور کیسے پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے، ان تمام تر سوالوں کے آپ لوگوں کو جوابات دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال کہ تہجد کی نماز ہم کس وقت پڑھیں، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یعنی کس وقت ہم تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس نماز کا وقت عشاء کے جیسے ہی آپ فرض پڑھ چکے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، رہے گا کب تک، صبح طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھ کے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ دیکھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کیا ہے، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، نیت ہو گئی۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد پھر نماز شروع کر دیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ اٹھے ہیں، کس لیے اٹھے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز، دل میں ارادہ ہے کہ تہجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس اصل نیت یہی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے، مردوں والی جگہ پر، عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز شروع کی نا تہجد کی یا کوئی بھی نماز شروع کرتے ہیں تو وہ نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ثنا پڑھنے سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نماز شروع کریں
کوئی بھی نماز ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ، اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس کے بعد پھر ہم کوئی صورت ملائیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تہجد کی نماز میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی آپ صورتیں تلاوت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس شرط یہ ہے کہ ترتیب ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت تلاوت کی ہے اگلی رکعت میں اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے، نہ کہ پچھلی صورت۔ یعنی پہلی رکعت میں مان لو آپ نے سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ تلاوت کی ہے، تو اگلی رکعت میں سورۃ الناس اس سے اگلی سورت قل اعوذ برب الناس یہ تلاوت کریں گے۔ ترتیب یہ ضروری ہے، باقی جو بھی آپ کو صورتیں، فرض کریں آپ کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہی صورت یاد ہے، بہت سے لوگوں کو دیگر صورتیں یاد نہیں ہوتی، ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، تو آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح سے صورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع کی تسبیح سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات، پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے سب سے پہلے ہم نے دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، فرض کریں آپ کو دیگر صورتیں یاد نہیں ہیں، سورہ اخلاص دوبارہ آپ پڑھ لیں گے، اسی طرح رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، التحیات میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ دو دو رکعت کر کے آپ 12 رکعت تک ثابت ہیں، 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھنا چاہیں 10 8 6 4 یا 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت بالکل کم ہے آپ 2 رکعت بھی تہجد کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ 2 پڑھنا چاہیں 4 پڑھنا چاہیں 6 8 10 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کیا نیند کرنا سونا یہ شرط ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں سونا جو ہے یہ شرط ہے، یعنی بیدار ہو کر ہی نماز تہجد ادا کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں سوتا ایسے ہی پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جاتی، لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر سوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر ہی تہجد کی نماز ادا کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے وہ آپ عشاء پڑھ کر سو جاتے اور پھر نیند سے بیدار ہو کر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کریں، لیکن میں ان علماء کے رائے پر اتفاق کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ سو کر اٹھ کر پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ ایک تو انسان اس وقت جو ہے بالکل فریش ہوتا ہے، اور عبادت میں جو لذت آتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے، تو اس لیے سو کر بیدار ہو کر اٹھیں اور پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں، چاہے آپ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہی آپ کی آنکھ کیوں نہ لگ گئی، اب جیسے ہی آپ اٹھیں گے آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں افضل بہتر وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، رات کا آخری حصہ، اس وقت میں پڑھنا سب سے افضل اور بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی تہجد کی نماز جو ہے وہ آذان سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت میں نے بتا دیا کہ طلوع فجر، آذان نہیں بلکہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، آذان کو نا آپ دیکھیں، پاکستان میں یا انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر آذان فجر جو ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد کہی جاتی ہے، یعنی
कम अज कम 15 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा, बाज़ जगह तो 40-45 मिनट भी लेट आज़ान होती है। तो आज़ान को ना देखें। अगर कोई शख्स आज़ान का इंतज़ार कर रहा है, आज़ान हो रही है 45 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट बाद जो है वो फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद आज़ान हो रही है और 15 मिनट पहले वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, तो वो तो तहज्जुद का वक्त ही नहीं है, तो इस तरह उसकी तहज्जुद की नमाज होगी ही नहीं। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त तुलुए फजर के साथ ख़त्म हो जाता है। जैसे ही फजर की नमाज का वक्त शुरू हुआ, अब तहज्जुद की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। आजकल डिजिटल क्लॉक लगे हैं मसाजिद के अंदर, जिसमें इशा की नमाज का आखिरी वक्त जो है, यानी इशा की नमाज का वक्त कब तक बाकी है वो आप देख लें, या फिर तुलुए फजर देख लें, या फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, वहाँ पर मेंशन होता है। या बाज़ ऐप्स भी इस तरह की है जिसमें बाकायदा ये चीज़ें बताई जाती हैं कि इशा की नमाज का वक्त, जब तक इशा की नमाज का वक्त बाकी है तहज्जुद की नमाज भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे इशा की नमाज का वक्त ख़त्म हुआ, तुलुए फजर हुई, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो अब तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद का पाबंद बनाए और तहज्जुद गुजार बनाए। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। कबूलियत की बहुत बेहतरीन घड़ी होती है तहज्जुद की नमाज, आप पाबंदी के साथ अदा करें।